ایک بزرگ نے ایک چشمدید درد بھرا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے ماں باپ نے اسے پڑھایا لکھایا، اچھی ڈگری دلائی اور اچھے پوسٹ کے اوپر اسے نوکری مل گئی۔ اب اس کے لیے اس کے ماں باپ نے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا اور اس کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ دن بعد بیوی نے کہا، میں ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، یا تو یہ رہیں گے یا تو میں رہوں گی۔ اب وہ بھی بیچارہ نئی نئی زندگی کے ذوق کا شکار بن گیا، اور پھر اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری بیوی ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کہیں اور جا کر رہوں اس کے ساتھ، اور آپ لوگوں کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ وہ ماں باپ تھے، بیٹے کا بھلا چاہتے تھے، کہنے لگے، بیٹے تو جہاں چاہے رہے، بس تو اچھا رہے، یہ ہماری نگاہوں میں کافی ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کو لے کر باہر چلا گیا۔ اب یہ ماں باپ بیچارے اجنبی بن گئے، ایک گلاس پانی کے لیے بھی مجبور بن گئے، اور یہ بوڑھے ماں باپ صبر کر کے اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کو باہر کی نوکری مل گئی اور وہ سعودیہ کو چلا گیا۔ اب وہاں جانے کے بعد بیوی نے کہا، خبردار اب گھر جانے کا نام نہ لینا۔ اب یہ نوجوان بیوی کی جکڑ بندی میں آ گیا۔ اب یہ بیوی بچوں کے چکر میں پڑ کر نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کو دھیرے دھیرے بھلا دیا۔ پہلے تو کچھ پیسے وغیرہ بھیجتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد حج کا موسم آیا تو وہ حج کے لیے گیا، اور حج جب کیا تو طواف زیارہ کے لیے آیا، اور جب طواف کر رہا تھا تو اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ تیرا حج مردود ہے، ہمارے یہاں قبول نہیں۔ اب یہ پریشان ہے کہ یا اللہ، میں نے اتنی محنت سے حج کیا اور میرا حج مقبول نہیں ہوا۔ ایک سال یہی ہوا، دوسرے سال پھر یہی ہوا، دوسرے سال پھر اس کے کان میں آواز پڑی کہ تیرا حج مردود ہے، ہمارے یہاں قبول نہیں۔ 12 سال تک یہی ہوتا رہا۔ وہ نوجوان تڑپ گیا، بلبلا کے رونے لگا۔ وہیں ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت 12 برس ہو گئے حج کرتے ہوئے اور یہ آواز سنتے ہوئے کہ تیرا حج مردود ہے، ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو بزرگوں کو، اللہ والوں کو اللہ فراست دیتے ہیں، تو انہوں نے کچھ حال احوال پوچھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ماں باپ زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماں باپ سے ملاقات کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب اس نوجوان نے سارا دکھڑا بیان کیا اور کہا کہ 12 برس ہو گئے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس نوجوان کو غیرت آئی۔ اب اس نے اپنے گھر والوں کے مقابلے میں کمر باندھی اور کہا، تو رہے یا نہ رہے، میں تو اپنے وطن جا رہا ہوں اور ہر حال میں اپنے ماں باپ سے ملوں گا۔ یہ سوچ کر وہاں سے چلا اپنے والدین سے ملنے کے لیے۔ چونکہ 12 برس گزر گئے تھے اور 12 برس میں پورے گاؤں اور پوری بستی کا نقشہ بدل گیا۔ اب اسے کوئی پہچاننے والا نظر نہیں آتا۔ اب یہ نوجوان ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ ایک بچے کو دیکھا تو اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ میاں، آپ اسی بستی میں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اسی بستی میں رہتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ اس بستی میں فلاں نام کے ایک شخص رہتے ہیں، ان کے گھر کا کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ ارے بھائی، ابھی تھوڑے دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نوجوان کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ ملنے کے لیے آیا تھا، میرا باپ بھی گزر گیا، اب میں دیکھنے کے لائق بھی نہ رہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں ایک عورت ہے جو شاید ان کی بیوی ہے، اور وہ بھی بہت بیمار رہتی ہے، اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، اور وہ گھر میں پڑی رہتی ہے، محلے والے کچھ روٹی وغیرہ دے دیتے ہیں، اس کا گھر فلاں جگہ ہے۔ یہ نوجوان دیکھتے سمجھ گیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ دبے پیر گھر میں پہنچا، دروازے کو دیکھ کر اندر داخل ہو گیا، اور پھر جب اس نے آواز لگائی، السلام علیکم، تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کی مامتا نے پہلی ہی آواز میں بیٹے کو پہچان لیا اور کہنے لگی، ارے میرے بیٹے تو آ گیا، میرے بیٹے تو آ گیا، میری دعا قبول ہو گئی، میرے دل کا سکون پورا ہو گیا۔ وہ ماں اپنے ہاتھوں سے ٹٹول رہی ہے اور اپنے بیٹے کے پیشانی کو چوم رہی ہے اور اپنے گلے لگا رہی ہے، اور یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ امی جان کیا حال ہے؟
ماں کہنے لگی کہ بیٹا اب آنکھیں نہیں رہی، میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، لیکن تیری آواز کو پہچان گئی، تجھے جان گئی، اب یہ ہے کہ تڑپ رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ بس اماں جان آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بس بیٹا اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ بیٹے نے کہا امی جان کیا کہہ رہی ہو؟ ماں کہنے لگی بیٹا تمہارے باپ گزر گئے اور میں رات دن یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو بھیج دے۔ اب میرا شوہر بھی گزر گیا، کوئی محرم نہیں رہا، اگر کل کے دن میری موت آ گئی تو قبر میں مجھے کون اتارے گا؟ میں یہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کر کے تمہیں بھیج دیا۔ اب یہ نوجوان تڑپ رہا ہے، کبھی ماں کے پیروں کو چومتا ہے، کبھی ماں کے بالوں سے لپٹتا ہے اور کبھی آہیں بھرتا ہے اور کہتا ہے امی جان مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ بیچاری ماں سسک سسک کر کہہ رہی تھی بیٹا بس تو دنیا میں بھی اچھا رہے اور آخرت میں بھی اچھا رہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری خوشی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اب یہ نوجوان اس حالت میں تڑپتا رہا۔ اللہ کی کرنی یہ کہ ایک دن ڈیڑھ دن بھی نہیں گزرا کہ اس بوڑھی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نے ماں کے نہلانے اور کفنانے کا انتظام کیا اور قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا اور سارے کام کیے۔ اس کے بعد پھر جب حج کا موسم آیا تو پھر یہ حج کرنے کے لیے پہنچا، تو جب یہ حج کر رہا تھا تو اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اب تیرا حج مقبول ہوا ہے۔ میرے دوستو 12 سال تک اس نوجوان نے حج کیا لیکن اس کا حج مقبول نہیں ہوا، لیکن جب اپنے ماں کو راضی کر کے اس سے معافی تلافی کر کے اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لے کے حج کرنے گیا تب جا کر اس کا حج مقبول ہوا ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔